عید الاضحیٰ ایثار، قربانی اور خلوص کا وہ دن جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے نظیر قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ یہ دن ہمیں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ مانچسٹر کے ممتاز ادارے قادریہ جیلانیہ اسلامک سینٹر میں اس سال عید الاضحیٰ کے 4 عظیم الشان اجتماعات کا انعقاد کیا گیا۔ ان روپرور اجتماعات میں سینکڑوں مسلمانوں نے شرکت کی اور اجتماعی عبادت کا منظر دیدنی تھا۔ نماز عید کے ان اجتماعات کی امامت معروف علماء کرام علامہ احمد وقار بیگ قادری، ڈاکٹر مفتی مصطفیٰ رضا خان بیگ قادری، علامہ حافظ نعمان طاہر قادری اور حافظ حسان طاہر قادری نے کی۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ ہر اجتماع میں ایمان افروز خطابات نے حاضرین کے دلوں کو جھنجھوڑ دیا اور قربانی کی اصل روح کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر ممتاز شخصیات علامہ شاہ جہان مدنی اور علامہ عظیم جی نے اس بات کو سراہا کہ برطانیہ کے مسلمان اس سال عید الاضحیٰ ایک ہی دن منا رہے ہیں، جو امت کے اتحاد اور یکجہتی کی ایک روشن مثال ہے۔ اجتماعات کے اختتام پر معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر مفتی فضل قیوم سبحانی نے وطن عزیز پاکستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کی۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی اشک بار آنکھوں سے دعائیں مانگی گئی۔ عید کا دن خوشیوں کا دن ہے، لیکن ہمیں اپنے مظلوم بھائیوں کو کبھی فراموش نہیں کرنا۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے نفس، خواہشات اور غرور کو قربان کر کے ایک بہتر امت بننے کا وعدہ ہے۔ اللہ ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔ جی محترم رانا توصیف صاحب، آپ کا یہ ٹیلی ویژن ہے ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی، اس کی وساطت سے ہم سب پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی طرف سے عید کا پیغام دیتے ہیں۔ اللہ سب کو یہ عید مبارک کرے اور اس کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان غریب جو عید کی استطاعت یا قربانی دینے کی استطاعت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی عید بخیر فرمائے اور ان کی مشکلات اور ان کی مالی مشکلات سب آسان فرمائے۔ آج ہمیں 2 عیدیں نصیب ہوئی ہیں، ایک صبح عید کی ہم نے نماز ادا کی ہے اور ابھی نماز جمعہ ادا کی ہے۔ یہ ایسے خاص دن بہت کم آتے ہیں، آج اللہ نے یہ ہمیں نصیب فرمائے ہیں۔ برطانیہ میں آج ایک دن تمام مسلمانوں نے عید الاضحیٰ منائی ہے، اور اس عید الاضحیٰ کی جتنی بھی لوگوں میں تشویش وہ غزہ کے بارے میں ہے کہ غزہ میں معصوم بچوں کو، نہتھے لوگوں کو، عورتوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے، اور دنیا کے جو ناخدا ہیں امریکہ نے ویٹو کر دی وہ قرارداد جس میں جنگ بندی ہونی تھی، تو ہم پھر سمجھیں گے کہ پوری امت مسلمہ اکٹھی ہوگی، تبھی جا کے اللہ تعالیٰ پھر سب کی مدد کریں گے، اور اللہ اس عید الاضحیٰ کے ایک دن کے اجتماع کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو میں آپس میں اتفاق دے اور تمام انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہم سب مل کے کام کریں۔ آج بہت مبارک دن ہے، آج 2 عیدیں پڑھی ہیں، صبح اللہ تعالیٰ سب کی قبول فرمائے، سب کی حاضری قبول فرمائے، سب کی پریشانیاں تکلیفیں دور فرمائے اور سب پہ اپنا خاص فضل اور کرم عطا فرمائے۔ پہلے تو جتنے مسلمان ہیں ان سب کو عید مبارک، اور میں سمجھتا ہوں اس مرتبہ 3 عیدیں ہوئی ہیں۔ ایک تو عید ہے ہی، اس کی سیلیبریشن ہے، پھر جمعہ اوپر سے، اور پھر تیسرا جو اتفاق کی عید ہوئی ہے، جو کلیکٹیو عید ہوئی ہے، یہ ہماری جو یہاں پہ نسل جو ابھر رہی ہے، اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ایک یونٹی پیدا ہو اور ایک یونٹی کے ساتھ ہم یہاں پہ چلیں۔ اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں یا دوسرے اسلامی ملکوں میں جو جنگیں لگی ہوئی ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ اتفاق نہیں ہے۔ تو جب تک ہم یونٹی نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہم یوں ہی اپنا ٹوٹتے رہیں گے۔ جیسے علامہ صاحب نے کہا ہے کہ یونٹی بننا بہت ضروری ہے، تو اسی کے اوپر ہم دعا کرتے ہیں کہ اگلے سال بھی جب عید ہو، ایک عید ہو، اور ہم اسی طرح اپنا خوش حال نظر آئیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے جی، اس سال برطانیہ میں ایک ساتھ عید ہو رہی ہے۔ ویسے تو ہر سال کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک دن پہلے کر لیتے ہیں سعودیہ کے ساتھ، لیکن اس دفعہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک ساتھ ہم عید کر رہے ہیں۔ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔
میرا پیغام تو سب کے لیے یہی ہے کہ آج اس عید کی خوشی کے موقع پر ہمیں غزہ میں ہونے والے جو مظالم ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے، اور وہ جو بچے وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، جو جنوسائیڈ ہو رہی ہے، ہمیں ہر فورم سے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، چاہے اب یوٹیوب ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، کوئی ٹی وی کا میسیج ہو۔ پلیز 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 ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا، بہنوں کا اور بچوں کا سر عام قتل عام ہو رہا ہے، اور کوئی مسلمان حکمران جو ہے وہ اس بارے میں کوئی آواز بلند نہیں کر رہا۔ ہمارے یہاں پر ہمیشہ اس مسجد سے یہ بہت زیادہ آواز بلند کی جاتی ہے، اور لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ لوگ اس مسئلے پر آواز اٹھائیں۔ بہت بہت شکریہ۔